ایران، اسرائیل اور امریکہ، آخر ان تینوں کی لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اس مکمل ویڈیو میں اس بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب رضا شاہ کی حکومت ایران پر آتی ہے، کیونکہ رضا شاہ ایک ایسا شخص تھا جو امریکہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا پسند کرتا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص دیندار رہے یا دین کی طرف رہے۔ وہ ہر طرح سے چاہتا تھا کہ ایران پر صرف اور صرف فحاشی چھا جائے، اور ایران میں جتنی بھی سورسز ہیں، چاہے وہ تیل کے معاملے میں ہو یا کسی بھی درآمد کے معاملے میں ہو، وہ سب اپنی حکومت کے مطابق چلانا چاہتا تھا، اور وہ استعمال کرنا چاہتا تھا کہ ایران میں سب سے زیادہ تیل پایا جاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سارا آئل وہ اپنی حکومت میں استعمال کر کے دنیا بھر میں مال و فروخت کرے اور خود کو ایک مالدار انسان بنا سکے، جس کی بدولت وہ ایران کو اپنی حکومت کے مطابق چلا رہا تھا۔ اسی لیے اس نے ایران میں ہر طرف امن و امان جو قائم تھا اسے ختم کرنا شروع کیا۔ لیکن حد سے زیادہ آزادی ملنے پر اسی ملک کے کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو دین کی طرف راغب تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران میں اس طرح کا انقلاب لایا جائے کہ جس کی بدولت عورتوں کے سروں سے ان کی چادریں چھن جائیں اور مردوں بالکل بے حیا ہو جائیں۔ تب کچھ ایسے لوگ تھے جو ایران میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی حکومت کے خلاف پہلا اسٹینڈ لینا شروع کیا۔ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا فائدہ صرف امیروں کو ہو رہا تھا، جبکہ غریب انسان فاقے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ایران کی عوام کھلے عام سڑکوں پر نکل آئی اور اپنی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی۔ ایسے عالم میں ان کے پاس صرف ایک ہی شخص تھے، آیت اللہ خمینی صاحب، کہ جو ایران میں ان سب کا بھلا چاہتے تھے، اور ایران میں انقلاب لانے والی وہی شخصیت ہیں کہ جن کی بدولت آج بھی ایران پوری دنیا میں ایک شیعہ حکومت کے نام سے مشہور ہے۔ آیت اللہ خمینی صاحب نے کھلے عام رضا شاہ پر حکومت کا غلط استعمال کرنے کا بہتان لگایا اور یہ کہا کہ یہ سب بالکل ہی غلط ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ بات رضا شاہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ ڈر گیا، کیونکہ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں یہ شخص اس کی حکومت کو برباد نہ کر ڈالے۔ رضا شاہ آیت اللہ خمینی صاحب سے ڈر گیا اور وہ یہ خوف میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حکومت ختم ہو جائے، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ وہ امام خمینی صاحب کو کسی طرح اریسٹ کروا دے اور انہیں ایران سے کہیں دور بھیج دے، اور ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن امام خمینی صاحب دور جا کر بھی خاموش نہ بیٹھے، وہ وہاں سے بھی اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور ہر اس نوجوان کو جو امن لانا چاہتا تھا پیغام پہنچاتے رہے اور حکومت کے خلاف اٹھنے کے لیے ان کے جذبے کو ابھارتے رہے، کہ جس کی بدولت پورے ایران میں آدھی سے زیادہ عوام صرف امام خمینی کے ہی الفاظوں کو اپنی زبان پہ یاد رکھتی تھی اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہی تھی۔ ایک ایسا وقت آیا کہ پورے ایران میں صرف امام خمینی کے ہی نام پر سر جھکائے جانے لگے، جس کے بعد امام خمینی صاحب کو عراق سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور دوسری طرف وہ رضا شاہ اپنی مزے سے جو چاہتا تھا وہ کر رہا تھا۔ 1971 میں اس رضا شاہ نے ایک بہت ہی بڑی اجتماعی پارٹی رکھی جس میں دنیا جہان کے کافی بڑے بڑے حکمرانوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی، اور یہ خاص طور پر تہران میں رکھائی گئی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے ہی فحاشی شروع ہو جائے، لیکن وہ ایسا کر نہ سکا، اور اس اجتماعی پارٹی میں بہت سارے بڑے بڑے اجتماعی لوگ آئے تھے، اور یہ اس زمانے کی، اس تاریخ کی سب سے بڑی ایسی پارٹی کہلائی جاتی ہے جو آج سے پہلے تاریخ میں کہیں بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ یہ جلسہ تقریباً 3 دن تک چلتا رہا کہ جس میں دنیا بھر کے لوگ آئے تھے اور ہر کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی اور دنیا میں مانی جانے والی ایک ایسی پارٹی تھی کہ جس میں دنیا کا ہر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی شرکت لے کر آیا تھا۔ لیکن اس پارٹی میں اس نے 5,000 کروڑ سے زائد کا خرچہ کیا، جس کے بعد عوام کا رد عمل بہت ہی بری طرح سے پیش آیا اور عوام اس کے خلاف کھڑی ہوئی کہ آخر عوام بھوکی مر رہی ہے اور یہ شخص عیش و آرام میں اپنے آپ کو گل کیے ہوئے ہے۔ جس کے بعد ایران میں تقریباً 2 سالوں کے لیے پارٹیز کو بین کر دیا گیا اور اس چیز کو منع کر دیا گیا۔
پھر جب بھی کوئی حکومت کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا تو اسے فوری طور پر جیل میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح لوگوں میں خوف پیدا کیا جا رہا تھا تاکہ کوئی بھی انقلاب کے لیے کھڑا نہ ہو سکے۔ لیکن کچھ یونیورسٹی کے مرد مجاہد تھے جو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھرپور طور پر اپنی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور پورے ایران کو ہلا کر رکھ دیا۔ 23 اکتوبر 1977 میں آیت اللہ خمینی صاحب کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی کو بری طرح سے قتل کر دیا گیا اور لوگوں کے مطابق یہ کام رضا شاہ نے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد حکومت کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائی اور ان کے نام کے بینرز جلائے اور ان کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھی، اور یہ دیکھنے کے بعد ہر طرف کہ آیت اللہ خمینی صاحب کے بیٹے کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد 7 جنوری 1978 میں ایک ایسا آرٹیکل چھپا ایران میں کہ جس میں آیت اللہ خمینی صاحب کے خلاف آرٹیکل لکھا گیا اور ان کو ایک ایجنٹ قرار دیا گیا کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کی حکومت آ سکے اور وہ لوگوں کو اپنے مطابق چلا سکیں، اور یہ سب کچھ بھی صرف اور صرف رضا شاہ کا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ آرٹیکلز لکھنے والے نے جلتی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا، اور پھر اس طرح عوام اٹھ کر رضا شاہ کے گھر کے پاس چلی گئی اور وہاں جا کر بھی دھرنا دینا شروع کیا، اور لوگوں کو قابو کرنا حد سے زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ جس کے بعد عوام کو قابو کرنے کے لیے وہاں کی پولیس نے بے دھڑک فائرنگ شروع کی، جس کے نتیجے میں 300 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے۔ لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد بھی لوگ رکے نہیں، بلکہ اور زیادہ تعداد میں باہر نکل کر آئے اور امام خمینی صاحب کے حق میں بیان کرنے لگے۔ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ جتنے لوگوں کو مارا جاتا تھا اس سے زیادہ لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نکل آتے تھے۔ اس کے بعد ایران میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے پورے ایران کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران کا ایک سینما جسے 4 لوگوں نے مل کر پوری طرح سے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس سینما میں تقریباً 400 سے زائد لوگ جل کر راکھ ہو گئے تھے، اور اس کا بھی قصوروار صرف اور صرف رضا شاہ کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس واقعے کے بعد ایران میں کچھ ایسا ہوا کہ پوری حکومت کے خلاف سبھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کام، سارا کیا دھرا صرف اور صرف رضا شاہ کا ہی ہے۔ جس کے بعد ایران میں تقریباً 10,000 سے زائد لوگ سڑکوں پر اتر آئے، اور ان 10,000 سے زائد لوگوں کا صرف اور صرف ایک ہی بیان تھا کہ اب ہمیں نئی حکومت کی ضرورت ہے۔ سبھی لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح رضا شاہ کی حکومت کو گرا کر فوری طور پر یہاں پہ امن و امان قائم کیا جا سکے۔ لیکن اگلے ہی مہینے 4 ستمبر کو عید کا دن تھا، اور عید کا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد مسجد میں داخل ہوتی ہے اور سب لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس دن کافی بڑی تعداد میں سبھی لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا کرنے لگے، تو سبھی نے یہ ایک پلان بنایا کہ ہم سب مل کر وہاں پر رضا شاہ کے خلاف نعرے بازی کریں گے کہ جس سے اس کے خلاف بغاوت کے لیے ہزاروں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد رضا شاہ فوری طور پر ڈر گیا اور اس نے مارشل آرٹس لگا دی، یعنی کہ وہ سبھی لوگ جو اس کے خلاف اٹھ رہے تھے اب ان سب سے ان کا ہر ایک چیز واپس چھین لیا گیا کہ عوام کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ ہر طرف کرفیو لگا دیا گیا تھا، لیکن کچھ نوجوان اب بھی نہیں بیٹھے۔ وہ اس مارشل آرٹ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے دوبارہ سڑکوں پر نکلے اور اپنے حق میں مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہی چلے گئے اور نعرے بازی کی اور روکنے سے بھی نہ رکے۔ اس دوران کئی سارے لوگوں کی جانیں بھی چلی گئیں جن کا ذکر آج بھی تاریخ میں موجود ہے، اور اس دن کو ایرانی تاریخ کے مطابق بلیک فرائیڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بھلے ہی لوگ اس انسیڈنٹ میں کافی تعداد میں گولیاں لگنے کی وجہ سے حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے مر چکے تھے، لیکن تب بھی ان کا جذبہ ختم نہ ہوا تھا اور وہ اپنے لیے انقلاب لانے کی خاطر سڑکوں پر ہی نکلے رہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، ہر ایک کے لب پر صرف ایک ہی صدا تھی کہ ہمیں کسی بھی طرح یہ حکومت گرانی ہے اور انقلاب برپا کرنا ہے۔ کئی مرتبہ کنٹرول کرنے کے بعد جب عوام کا بار بار یہی جذبہ دیکھا تو وہاں کی سورس بھی کمزور ہو چکی تھی، اور پھر وہ لوگ کمزور ہونے کی وجہ سے کم ہوتے چلے گئے، اس لیے کہ ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا آسان نہیں تھا۔ جس کی وجہ سے رضا شاہ نے امریکہ سے سورس حاصل کی، لیکن امریکہ کی سورس ہونے کے بعد بھی حکومت کے خلاف عوام آواز اٹھانے سے پیچھے نہ ہٹی، اور وہ تب بھی اسی جذبے کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آگے بڑھتے چلے گئے اور اپنی
اپنی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ 16 جنوری 1979 میں بہانہ کر کے وہ شخص سے بھاگ گیا اور جس کے بعد وہ وہاں سے کبھی بھی واپس نہیں آیا، لیکن حکومت کے خلاف عوام اٹھی ہوئی یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح رضا شاہ ان کے ہاتھ لگے، مگر وہ وہاں سے بھاگ گیا، جس کے بعد امام خمینی صاحب دوبارہ ایران میں آئے اور ان کے استقبال کے لیے جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے تقریباً 1 کروڑ سے زائد عوام آئی تھی، جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی بھی لیڈر کے لیے اتنی زیادہ عوام کبھی بھی نہیں آئی، لیکن اس اکیلے انسان کے لیے یہ پوری عوام جمع ہو کر آئی تھی اور بہت ہی شان و شوکت سے ان کا استقبال کیا، کہ جس کے بعد پورے ایران میں صرف امام خمینی صاحب کی حکومت قائم رہی اور ایران میں انقلاب برپا ہوا، اور وہ سبھی چیزیں جو اس آدمی کی پھیلائی ہوئی تھی، رضا شاہ کی پھیلائی ہر چیز کو ختم کر کے عورتوں کو اور مردوں کو ان کے حقوق ملے، جس کے بعد کافی سارے سورسز کی مدد سے ایران کو پورے ملک سمیت پوری دنیا میں اسلامک ریسورس کا شرف حاصل ہوا، اور ایران دنیا کا پہلا ملک قرار پایا کہ جو پورا طور پر شیعہ ریاستی ملک ہے اور جو پوری دنیا میں قائم ہے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف امام خمینی صاحب کے انقلاب کی وجہ سے برپا ہوا۔ امام خمینی صاحب کو اتنی پاور دی گئی تھی کہ وہ پارلیمنٹ کے کسی بھی بیان کردہ بیان کو اپنی مرضی سے پلٹ سکتے تھے۔ انہی سب طاقتوں کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایران کے سب سے پہلے لیڈر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور وہی تھے کہ جنہوں نے ایران کو پھر سے ایران بنا کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی حکومت میں صرف امن و امان کا ہی پیغام دیا اور لوگوں کے لیے امان قائم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران آج بھی انہیں اور ان کی جذبے کو کبھی نہیں بھلا پایا۔ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب